اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. درود بھیجے محمد آل محمد. ایک روایت کے مطابق تاریخ میں جو ڈیٹس اور روایات نقل ہوئی ہیں اس میں سے ایک روایت کے مطابق آج کی رات 8ویں امام حضرت امام رؤوف ابی الحسن علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے. لہٰذا آج کی جو مجلس ہے اس میں امام رضا کی ذات والا صفات کے بارے میں جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ مولا کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ امام رضا علیہ السلام کا ایک لقب ایک ٹائٹل ہے امام رؤوف. ہمارے تمام امام رؤوف ہیں یعنی رحم دل، لیکن امام رضا علیہ السلام کے بارے میں یہ لقب آیا کہ امام رؤوف. اور اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت ہے امام رضا علیہ السلام کی، وہ یہ کہ امام کی زیارت دل سے شک کو دور کرتی ہے. یہ جو خصوصیت ہے یہ شعبان المعظم کے روزے کی ہے. شعبان کے مہینے میں جو روزہ رکھے گا اس کے دل سے شک دور ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا. اب کس طرح سے گفتگو کی جائے خود امام رضا علیہ السلام پر؟ ظاہر سی بات ہے کہ آج اور کل انشاءاللہ تعالی اسی امام معصوم اور امام مظلوم کے بارے میں گفتگو ہوگی. آیت میں آپ کے سامنے ترجمے کے طور پر پیش کر دوں. سورہ نحل یعنی شہد کی مکھی، سورہ نحل کا سورہ ہے یہ، اور آیت کا نمبر ہے نشان 64. خدا کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، حبیب ہم نے تم پر کتاب نازل نہیں کی ہے، إِلَّا مگر ایک وجہ سے، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ کہ تم کتاب کے ذریعے ان لوگوں کے ان پرابلمز کو سولو کرو، ان مسائل کو حل کرو، ان کو بیان کرو، ایکسپلین کرو، سمجھاؤ کہ جس کے اندر یہ لوگ اختلاف کر بیٹھے ہیں. ترجمہ آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے. بچے بیٹھے ہیں، بالکل آسان ترجمہ ہے. ان کو سمجھاؤ اس کتاب کے ذریعے حبیب کہ جو اختلاف کر بیٹھے ہیں. اختلاف مطلب ڈسپیوٹ، اختلاف مطلب رفٹ ایک طرح کی، اختلاف مطلب آپ کے اندر جو جھگڑا ہو جائے کسی بھی حوالے سے. ہم نے کتاب کو نازل کیا الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ. پہلی چیز کیا ہے کہ حبیب تم اے رسول اللہ تم اس کتاب کے ذریعے ان کے اختلاف کو حل کرو گے، بیان کرو گے. دوسرا جو ہم نے قرآن نازل کیا کس وجہ سے کیا؟ ہدن، اس میں ہدایت ہے. تیسرا سبب کیا تھا قرآن کو نازل کرنے کا؟ رحمتن، اس میں رحمت ہے. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، صاحبان ایمان کے لیے. تو قرآن مجید کو صاحبان ایمان ایک اور حوالے سے دیکھتے ہیں، جو اختلاف کر بیٹھے ہیں ان کے لیے اس قرآن میں ایک اور دوا ہے، مرہم ہے، میڈیسن ہے، میڈیسنل ویلیو ہے. کن کے لیے؟ جو اختلاف کے مرحلے پر ہیں. لہٰذا جو صاحبان ایمان ہیں، جو مکمل ایمان رکھتے ہیں، فیت رکھتے ہیں، ٹرسٹ رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں رسول خدا پر، ان کے لیے اس قرآن میں ہدایت ہے، ان کے لیے اس قرآن میں رحمت ہے، ان کے لیے اس قرآن میں وہ تمام چیزیں جس کی ان کو ضرورت ہے. جو لوگ اختلاف کر بیٹھے ہیں، میں صحیح ہوں، آپ کہہ رہے نہیں آپ غلط ہیں مولانا، میں صحیح ہوں، تو ان کے لیے رسول خدا کیا کریں گے؟ اس قرآن کے ذریعے اختلاف کو بیان کریں گے. خوب توجہ کیجیے گا.
رسول خدا کو پر خدا نے قرآن کو نازل کیا اس لیے کہ رسول خدا اختلاف کو بیان کریں. بھائی دیکھو تم نے جو یہ غلط کام کر رہے ہو تم لوگ، تم کچھ اور کہہ رہے ہو، تم کچھ اور کہہ رہے ہو، دیکھو خدا کی کتاب یہ کہہ رہی ہے اور اس کو سمجھائیں گے رسول خدا خدا کی کتاب کے ذریعے. اس کا مطلب ہے کہ اختلاف کو حل کرنے کے دو راستے ہیں، ان دونوں کو جڑا رہنا ہوگا، قرآن اور رسول خدا. رسول خدا قرآن کی مدد سے، قرآن کے حوالوں سے، قرآن ڈاکومنٹڈ ثبوت ہے، ڈاکومنٹیشن ہے. رسول خدا فرمائیں گے دیکھو یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی یہ ہے، اس آیت کی شرح یہ ہے، اس آیت کی وضاحت یہ ہے، اب بتاؤ نتیجہ سمجھ میں آ گیا تو تم غلط کر رہے ہو نا، میں بتا رہا ہوں تم کو، بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں اس بات کو. اب ایک مسئلہ آ گیا یہاں پر، رسول خدا 10 ہجری کو چلے گئے دنیا سے، قرآن باقی رہا، رسول چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ گھر جا کر اس آیت کو قرآن سے کاٹ دیجئے، کیونکہ قرآن اب یہ آیت اپلیکیبل نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، خدا کہہ رہا ہے قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ رسول کو جوڑنا پڑے گا، قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کو جوڑنا پڑے گا. لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو رہا ہے قرآن کے ذریعے رسول خدا تم کو سمجھائیں گے. تو اب دیکھیے بات بڑی لمبی چوڑی میں نہیں کروں گا، یہیں سے آپ کے عقیدہ امامت کی جڑیں آپ کو ملیں گی. دنیا کہتی ہے کہ جو اپنے ذہن کے مطابق، اپنے امیجنری خیالات کے مطابق، جو کتابوں کے ذریعے مدرسوں میں جا کر ایکوائرڈ نالج ہے، علم حاصل کر کے، آپ نے جو قرآن کے بارے میں کہا آپ بھی صحیح، آپ نے جو کہا آپ بھی صحیح، میں نے جو کہا میں بھی صحیح. دنیا جو کہہ رہی ہے سنی شیعہ تفاسیر ہیں، سب تفسیریں ایک دوسرے کی مخالفت میں ہیں، یہ سب تفسیریں اچھی ہیں، تو یہ قرآن ہدایت کے لیے آئی تھی یا سر پھٹول کے لیے کہ ایک دوسرے کو ماریں پیٹیں ہم اختلاف کریں؟ اگر اس لیے آئی تھی کہ ایک نقطے پر جمع ہو جائیں، ایک پوائنٹ پر آ جائیں، تو وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی مدد سے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جب قرآن بھیجنے والا کہہ رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک صاحب عصمت کو رہنا پڑے گا، تو آپ کو بھی ہمیشہ صاحب عصمت کو ڈھونڈنا پڑے گا. اب اگر یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، میں چھوٹا سا ایک واقعہ بتاؤں آپ کو چھٹے امام کے زمانے کا، اصول کافی کتاب الحجت. واقعہ بڑا تفصیل سے ہے لیکن میں بتاؤں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن، تو قرآن سے بڑھ کر مظلوم شاید اگر ہیں، شریک قرآن سے بڑھ کر مظلوم ہے شریک قرآن، یعنی ہمارے ائمہ. قرآن کہہ رہا میں اکیلا کافی نہیں ہوں، مسلمان کہہ رہے نہیں تم اکیلے کافی ہو. خدا کہہ رہا ہے قرآن سے کہ تم اکیلے کافی نہیں ہو، تمہارے ساتھ صاحب عصمت کو ہونا چاہیے. ہم مسلمان کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے. تو حضور جس مسلمان کی آج تک سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ قرآن اور رسول خدا کی بات کو مانوں یا اپنے ذہنی خیالات کو، تو وہ امت کیسے ہدایت پائے گی؟ قرآن آپ کے کاموں کی ذمہ داری لے ہی نہیں رہا، بغیر صاحب عصمت کے ساتھ جوڑ کر قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ آپ ہدایت کے لیے، یہ قرآن آپ کی ہدایت کے لیے. شام سے، سیریا سے، ڈمیسکس، شام، دمشق، وہاں سے ایک شخص آیا مدینے، کہا کہ ہاں بھائی کہاں ہے جعفر ابن محمد؟ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام کے بارے میں. تو امام نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں آیا ہوں جئت لأناظرک، میں تم سے مناظرہ کرنے آیا ہوں. امام نے کہا اچھا. اب یہ واقعہ تفصیل ہے، میں جلدی اس کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں تاکہ ہم امام رضا کے بارے میں اس وقت صرف امامت کے مسئلے کو سمجھ لیجئے. تو کہا کہ کس لیے، کیا ہے تمہیں، کیا کیا آتا ہے؟ کہا کہ مجھے فقہ آتا ہے، فرائض آتے ہیں، واجبات آتے ہیں، حدیث آتی ہے، تفسیر آتی ہے، یہ سب چیزیں آتی ہیں. مجھے تم سے مناظرہ کرنا ہے جعفر ابن محمد. مطلب تعریف سنیے، تم بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے اپنے مقام پر ہو، تو میں دیکھوں تم سے، تمہارے افکار پتہ لگے ہیں، تم غلط خیالات ہیں تمہارے، نعوذ باللہ چھٹے امام سے کہنا چاہتا ہے. تو میں تم سے بحث کرنے آیا ہوں، اکیڈمک آدمی ہو نا، پڑھے لکھے آدمی ہو، تو گفتگو کے مباحثہ کر کے میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے اندر کیا کیا غلطیاں تمہارے علم میں. امام نے کہا کہ دیکھو اچھا یہ میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، اس نے یہ سب باتیں نہیں کہی ہیں، معنی یہی ہے جب آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ مجھے غلط سمجھتے ہیں. تو یہ میں نے ایکسپلین کیا بچوں کی خاطر. امام نے کہا کہ دیکھو یہ شاگرد ہیں میرے، جس سبجیکٹ میں جس سے مناظرہ کرنا ہے کر لو، جس سے ہار گئے سمجھ لینا مجھے ہرا دیا. آپ شاگرد دیکھیے کتنے اچھا. امام کو ابھی یہ نہیں پتا کتنے پائے کا عالم ہے جو شام سے آیا ہے. یہ اپنا رسول اللہ امام صادق ذرا دیکھ تو لیجئے، ٹھوک بچا کر چیک کیجئے کتنے بڑا پائے کا عالم ہے. اگر آپ کے شاگردوں کو اس نے چت کر دیا، بچوں کے لیے ناک آؤٹ کر دیا، تو پھر آپ کی کیا بات رہ جائے گی؟
امام صادق جواب دیں گے دیکھو ہمارے شاگرد ہیں، تم بیچ میں مت آؤ، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے شاگردوں کی تربیت کس انداز سے کی ہے۔ اب سنیے گا، یہاں سے امام صادق کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ ائمہ کی ایک عادت ہے، اگر امام معصوم کے سامنے 6 برس کا بچہ بھی جائے، 10 برس کا بچہ بھی جائے اور جا کے مشکل ترین سوال کرے کہ جو ہم اور آپ کو پتہ بھی ہو تو جواب نہ دے پائیں، بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ امام کو خدا نے ایک طاقت دی ہے کہ امام 10 سال کے بچے کے لیے بھی وہ جملہ کہیں گے اور آیت اللہ العظمیٰ بھی اسی جملے سے فائدہ اٹھائے گا۔ آپ جو 10 سال کے بچے کے لیے کتاب لکھتے ہیں، آپ سائنس کی، میتھس کی، اس سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہ امام کے جملوں کی خوبصورتی ہے، علم لدنی ڈیوائن نالج کا کمال ہے کہ امام ایک جملہ کہیں گے، 10 سال کا بچہ بھی سمجھے گا، آیت اللہ العظمیٰ بھی سمجھے گا۔ یہ آپ جا کر دیکھ لیجیے تاریخ میں، اور میں اس میں کیا بتاؤں، الحمدللہ آپ مانتے ہیں اس بات کو۔ امام نے کہا اچھا تم مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو، امن کلام کا او من کلام رسول اللہ؟ تو کیا عادت تھی امام صادق کی ائمہ کی؟ پہلے سوال کرتے تھے تاکہ اس کا ذہن ایک سطح تک آ جائے، اور جب سوال کرتے تھے امام اپنے مد مقابل سے، اور سوال کرنے کے بعد وہ جواب دیتا تھا تو اس کے جواب پہ اعتراض کرتے تھے کہ تمہارا جواب معقول نہیں ہے، لاجیکل نہیں ہے۔ دیکھو ہم کچھ نہیں کہہ رہے اپنی طرف سے، ہم نے تو سوال کیا تھا، جواب تم نے دیا، تمہارے جواب میں 1 2 3 4 5 6 خامیاں ہیں۔ یعنی امام کسی کے اوپر امپوز نہیں کر رہے، تھوپ نہیں رہے، ٹھوس نہیں رہے اپنے علم کو، کہنا تم اپنا علم بتاؤ۔ جب وہ اپنا علم بتاتا تھا تو امام کہتے تمہارے نالج میں یہ خامیاں ہیں، تو اس کو چیک کر کے آؤ۔ پہلے کہا کہ اچھا تم جو بات کرو گے مجھ سے، یہ جو علم ہے اپنے علم سے کرو گے یا رسول خدا کے کلام سے؟ کہا کہ میرا علم اور من کلام رسول اللہ اور من کلام ہندی، اپنی بھی بات لاؤں گا اس میں، اپنے فتوے بھی لاؤں گا، رسول خدا کی حدیثوں کو بھی لاؤں گا۔ یعنی کمپاؤنڈ مکسچر ہوگا، کس کا؟ میری اپنی باتیں اور رسول خدا کی حدیثیں، مکسچر پیش کر کے کمپاؤنڈ بنا کر اس کے ذریعے اے جعفر صادق تم سے مناظرہ کروں گا۔ یہ جواب دے دیا اس نے۔ اب امام نے سوال کیا اتجب طاعت کما تجب طاعت رسول اللہ؟ اچھا تو کہہ رہا ہے کہ اپنی باتوں کو رسول کی باتوں کے ساتھ مکسچر بنا کے میرے ساتھ بحث کرے گا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمہیں یہ جسٹیفیکیشن، یہ رائٹ، یہ اختیار، یہ فریڈم، یہ پرمیشن ہے کہ تم اپنے جملوں کو رسول کے جملوں کے ساتھ جوڑ سکو۔ اس کا مطلب یہی ہے اس کا مطلب۔ اب امام نے اگلا سوال کیا، کہا اتجب، جب تو اپنے کلام کو رسول خدا کے کلام کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اتجب طاعت کما تجب طاعت رسول اللہ، کیا تیری اطاعت ہم پر اسی طرح سے واجب ہے کہ جس طرح سے رسول کی اطاعت ہم مسلمانوں پر واجب ہے؟ کہا کہ لا، نہیں۔ امام نے کہا ایوحا الیک کما یوحا الی رسول اللہ، کیا تجھ پر وحی آتی ہے جس طرح سے رسول خدا، کما اوحی الی رسول اللہ، جس طرح سے رسول خدا پر جبریل پیغام لے کر آئے خدا کا، کیا تجھ پر بھی جبریل نازل ہوتا ہے؟ بھائی تم تو اتنے بڑے ہو گئے کہ تم کہہ رسول خدا کے ساتھ اپنی باتوں کو ملاؤں گا، تو تمہارے اور رسول خدا کے اندر کوئی تو سملیرٹی ہو۔ کہا کہ کیا تجھ پر وحی آتی ہے جس طرح سے رسول خدا پر وحی آتی تھی؟ کہا کہ لا، نہیں۔ کہا انت شریک رسول اللہ فی الرسالہ، کیا کار رسالت میں تم رسول خدا کے سہیم ہو، شریک ہو، پارٹنر ہو، ہیلپر ہو، ہیلپنگ ہینڈ ہو؟ کہا کہ نہیں۔ جب یہ سنا امام نے، تینوں سوال کیے، تینوں کے جواب میں اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، تو امام اپنے اصحاب کی طرف مڑے اور گویا کہ مسکرا کر کہا ھذا الذی قد خصم نفسہ قبل ان یتکلم۔ اب دیکھیے امام کا جملہ ہے، پہلے سے بتا دوں میں اپنے الفاظ بھی اس میں ڈالوں گا تاکہ بچوں کی سمجھ میں ٹرانسلیشن آ جائے۔ بچے یہ نہیں کہتے مولانا ابھی تو آپ شامی کی برائی کر رہے تھے، ہاں خود وہی کام کر رہے ہیں، تو بھیا یہ بچوں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں، آسان کر دوں جملے کو۔ اور نہ میں نعوذ باللہ امام تو کیا، امام کے کسی ادنیٰ ترین غلام کے ساتھ مناظرے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کافر ہو جاؤں گا۔ تو اس کی نیت دوسری تھی، میری نیت دوسری ہے۔ امام نے مسکرا کر اپنے اصحاب کی طرف مڑ کر کہا یہ شخص جو شام سے آیا، اس سے پہلے کہ ہم سے ڈیبیٹ میں انٹر ہوتا، خود اپنے خلاف ہی دشمنی کے ثبوت قائم کر بیٹھا۔ یہ ہم سے لڑنے آیا تھا،
لیکن اس نے خود اپنی زبان سے اپنے خلاف ثبوت دے دیے. میرا جملہ ہے کہ نرا جاہل ہے. میاں جب نہ کار رسالت میں تم رسول خدا کے شریک ہو، نہ تمہاری اطاعت واجب ہے، اور نہ تمہیں رسول خدا کی طرح تم پر وحی آتی ہے، تو تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم رسول خدا کے ساتھ اپنے جملوں کو مکس کر کے پیش کرو؟ یہ تو وہ کرے کہ جس کی رگوں میں سیدہ کا خون دوڑا ہو، یہ وہ کرے کہ جو حیدر کرار کی اولاد ہو. تم کہاں سے آ گئے خانواد نبوت میں؟ یہ میرے جملے امام کے نہیں ہیں. خیر گفتگو ہوئی، ہشام ابن حکم آئے، کہا کہ اس سے مباحثہ کر لو، مناظرہ کر لو. ہشام ابن حکم خود ہشام ابن حکم کے بارے میں اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو ہشام ابن حکم امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، 3 اماموں کے شاگرد ہیں، اور عجیب و غریب ہستی ہے یہ ہشام ابن حکم. عجیب ہستی ہے ہشام ابن حکم. خیر میں ہشام ابن حکم کی طرف نہ چلا جاؤں. کہا کہ اس سے مباحثہ کرو. ہشام ابن حکم نے کہا کہ گفتگو شروع کریں. کہا شروع کرو. اب یہ صاحب خوشی سے پھول گئے کہ ہشام ابن حکم کی داڑھی ہلکی ہلکی یہاں نکلی تھی، اور یہ خوش ہو رہا، بچوں کو میرے سامنے ابھی چت کر دوں گا. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس گھرانے کے جو شاگرد ہوتے ہیں بچے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان سے گفتگو مت کیا کرو. ان کا علم، تقوی، زہد، کرامت، شجاعت، فصاحت، بلاغت سب آسمان پر ہوتی ہے. کہا کہ ہاں پوچھو. کہا ربک انظر لخلقی ام الخلق انظر لامرہم. یہ بتاؤ اللہ کی مخلوق اپنا زیادہ خیال رکھتی ہے یا خدا اپنی مخلوق کا زیادہ خیال رکھتا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا. یہاں پر ایک اور خصوصیت ہے اس مناظرے کی، وہ میں نہیں بتاؤں گا، ابھی بات 1 گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ روز ہو رہا ہے. کہا کہ یہ بتاؤ لوگ اپنا خیال رکھتے ہیں، ہم لوگ اپنا زیادہ خیال رکھتے ہیں، یا ہمارا رب ہمارا زیادہ خیال رکھتا ہے؟ کہا کہ بل رب جو ہے ربہم انظر للخلائق، خدا ہمارا زیادہ خیال رکھتا ہے. بھائی خدا نے بن مانگے آنکھیں دی، زبان دی، ناک دی، کان دیا، ماں باپ دیے، چلنے پھرنے کے لیے پیر دیے، ہاتھ دیے، خدا ہمارا خیال رکھتا ہے. تو ہشام ابن حکم نے کہا کہ اچھا یہ جو خیال رکھتا ہے خدا، جو ہماری خدا ٹیک کیئر کرتا ہے ہم سے زیادہ، فصنع ماذا، تو خدا نے ہمارا خیال رکھنے کے لیے کیا کیا؟ یہ ائمہ کی خصوصیت تھی، شاگردوں کی بھی، سوال کر کر کے نتیجے تک پہنچتے تھے. کہا کہ ان کے لیے اقام لہم حجتاً، ان کے لیے حجت قرار دیا، ایک دلیل بھیجی آسمان سے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کے راستے پر چلیں. کہا کہ حجت کون ہے؟ کہا کہ رسول خدا. کہا کہ وہ تو چلے گئے، اب کون حجت ہے؟ کہا کہ قرآن. کہا قرآن حجت ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا قرآن کافی ہے ہمارے تمہارے اختلاف کو دور کرنے کے لیے؟ کہا کہ ہاں. ہشام نے کیا پوچھا؟ کیا قرآن ایسی حجت ہے آج کے دور میں جو میرے اور تمہارے ڈسپیوٹ کو، یہ جو رفٹ ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے ہیں مناظرہ کر رہے ہیں، کیا قرآن کافی ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہے اس کو ختم کر دے؟ شامی نے کہا ہاں. جب اس نے یہ کہا تو ہشام نے کہا اگر قرآن کافی ہے تو مدینے میں میرے پاس بھی قرآن ہے، شام میں تیرے گھر میں بھی قرآن تھا، تو اٹھ کے یہاں کرنے کیا آیا ہے؟ چھٹے امام کے لیے درود بھیجیں گے ذرا آپ لوگ؟ کیونکہ آپ لوگوں نے میرے کہنے سے بھیجا ہے اس لیے جرمانے کے طور پہ دوسرا بھیجا. اللہم صل علی محمد. مجھے ایک بتائیے اس میں کون سی بڑی بچوں کے بقول راکٹ سائنس ہے، بڑا فلسفہ اور منطق ہے؟ یہاں پر علامہ ہلی کی ضرورت ہے، شیخ طوسی کی ضرورت ہے. یہ بچے بھی سمجھ گئے کتنا آسان امام کے شاگرد نے گفتگو کی، اور خود امام نے اپنے شاگرد سے پہلے جو گفتگو کی کتنی آسان کی. کیا تم کار رسالت میں شریک ہو؟ نہیں. کیا تم پر وحی آتی ہے؟ نہیں. کیا تمہاری اطاعت ہم پر واجب ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں آئے ہو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے؟ میں تمہاری بات کیوں مانوں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو؟ لہٰذا قرآن مجید معصوم کے ساتھ جڑنے کے بعد آپ کو نتیجہ دے گا. اس مقام پر گفتگو ہے ایک، آپ کو انصاف سے کام لینا چاہیے. آپ کو بہت ساری ایسی حدیثیں ملیں گی کہ جس میں معصومین نے بذات خود انڈیپینڈنٹلی اور انڈیویجولی قرآن کو علیحدہ اور جدا، صرف قرآن کو کہا ہے کہ قرآن میں ہدایت موجود ہے. تو مولانا یہ تو خود امام کے اس واقعے سے ٹکرا رہا ہے، امیر المومنین کی حدیث ہے، اور آپ کی بات سے ٹکرا رہی ہے. تو اس مسئلے کو بھی حل کیا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے.
امام نے اللہم صلی اللہ علیہ محمد. قرآن جب ہدایت کی بات کرتا ہے تو سنیے امام سجاد نے کیا فرمایا. فرمایا القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھ میں ہدایت موجود ہے، میرے پاس آؤ گے گمراہ نہیں ہوگے، میرے پاس آؤ گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، جہنم میں نہیں جاؤ گے، تو یہ کس زاویے سے کہہ رہا ہے قرآن؟ امام سجاد فرما رہے ہیں اگر قرآن کو انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ پڑھو گے تو قرآن تمہیں امام کا پتہ دے گا. لہٰذا قرآن کے بارے میں یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ ایک ایک چیز ہم قرآن سے نکالیں گے. آپ کے گھر میں نازل ہی کب ہوا ہے؟ آپ پر نازل ہی کب ہوا ہے؟ خدا نے قرآن نازل کیا رسول خدا پر، اور اس کے بعد زیارت جامعہ کبیرہ فرما رہی وہ محبت الوحی، اور رسول خدا کے قلب سے نکلنے کے بعد جو قرآن جن کے پاس گیا ہے وہ 12 ہستیاں ہیں، نہ کم ہو سکتی ہیں نہ زیادہ ہو سکتی ہیں. غلطی سے نہ سمجھ لیں بچے کہ جناب سیدہ کو میں نے شامل نہیں کیا. اس وقت امامت پر گفتگو ہو رہی ہے، لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا. میرے خیال سے مومنین کے سامنے جناب سیدہ کے بارے میں کہنا اچھا سیدہ کو بھی شامل کر لیجیے گا صاحبان قرآن میں، تو یہ تو گستاخی ہو جائے گی آپ کے لیے بھی اور اس سے بڑھ کے شہزادی کی شان میں. لہٰذا اس وقت امامت پر گفتگو ہو رہی ہے. لہٰذا قرآن نازل ہوا رسول خدا کے وجود پر، جناب رسالت مآب نے یہ منتقل کیا اہل بیت پر، اور ایک دو نہیں دسیوں حدیثیں. لہٰذا یہ جو کہا جا رہا ہے قرآن میں ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، تو قرآن میں ہر چیز اس طرح سے ہے کہ قرآن آپ کو مسلسل ایک طرف دھکیل رہا ہے. میں اور آسان کر دوں آپ کو، 6666 6666 پزل پیسز کا پزل رکھا ہے. جکسو پزل ہوتا ہے نا، 2000 پیسز، 3000 پیسز. ایک دفعہ آپ نے دیکھا اس میں اسکوائر، ٹرائنگل، ریکٹینگولر، سرکل ہے نا، یہ سب شیپس ہیں. اب ایک جگہ بچی ہوئی ہے، 2-3 جگہیں بچی ہوئی ہیں، ایک سب کی سب وہ ٹرائنگل ہے. آپ کے پاس جو بچا ہوا وہ اسکوائر ہے. آپ کے پاس جگہ جو خالی ہے وہ ہے مثلث، ٹرائنگل. جو آپ کے پاس یہاں پزل کے ٹکڑے پڑے ہیں وہ ہیں سرکل میں. تو اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو صحیح ٹکڑا ڈھونڈیے کہ جو ٹرائنگل کی جگہ پہ بیٹھے، یا اس سرکل کو اٹھائیے اور زور سے مکہ مار کے ٹھوس دیجئے. تاریخ یہی کرتی آئی ہے، کبھی بنو عباس کو ٹھوسا، کبھی بنو امیہ کو ٹھوسا. میچ نہیں کر پائے گی تاریخ اس علم کے مطابق. خوب توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ آپ نے بادشاہوں کو بٹھایا اہل بیت کے مقام پر، تو وہ دیکھ لیجئے کس طرح سے اسلام کے ساتھ کیا حال ہوا اور کیا حشر ہوا. لیکن ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر یہاں پر سرکل کی جگہ خالی ہے تو میں سرکل کو ڈھونڈ کر یہاں پہ رکھوں. قرآن مجید کی آیات اسی طرح سے ہیں، جب تک آپ امام کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے اپنے ذہن کے مطابق تفسیر کرتے رہیں گے، دل میں کچھ نہ کچھ خلش رہے گی کہ ہم نے تفسیر کر تو لی لیکن کچھ جم نہیں رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، کرے کیا؟ تو صاحب جائیے، یہ آپ نے اسکوائر کی جگہ پر سرکل کو رکھنے کی کوشش کی ہے. امام سے پوچھی ابن رسول اللہ یہاں پر جگہ خالی ہے ٹرائنگل کی، تو ایک ٹرائنگل اپنی بارگاہ سے دیجیے تاکہ یہاں پر رکھ سکیں. ایک جملہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں اور پھر حضرت 8ویں امام کی خدمت میں ہم سب چلتے ہیں. 6 امام کے پاس راوی آتا ہے، کہتے ہیں ابن رسول اللہ ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا کون سی؟ کہا کہ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. اگر یہ سب کے سب جدا ہو جاتے، سامنے آ جاتے، کوئی لوگ ہیں جو کچھ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر یہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ان کی ختم ہو جاتی اور یہ ڈیٹیچ ہو جاتے تو ہم کافروں کو عذاب دے دیتے فوراً. اب میں آپ کو کاغذ قلم دیتا ہوں، صبح تک سوچتے رہیے، کھنگال ڈالیے پورے قرآن کو، آپ کو جواب نہیں ملے گا. یہ آیت کیا رہی ہے؟ یا ابن رسول اللہ کون کس سے جدا ہو جاتا تو کافروں پر عذاب آ جاتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ 6 امام نے فرمایا دیکھو خوب عجیب آیت ہے بڑی، اور یہ آیت صفین کے ایک واقعے سے جوڑ رہی ہے. 6 امام نے فرمایا دیکھو ہمارے جو سچے چاہنے والے ہمارے دشمنوں کے صلب میں اس وقت ہیں، اگر بیک وقت ایٹ اے ٹائم سب کے سب ہمارے ان چاہنے والوں کی ولادت ہو جائے جو ہمارے دشمنوں کے صلب میں ہیں تو خدا عذاب نازل کر دے گا. خدا نے جو دنیا کو روکا ہوا ہے نا عذاب سے، وہ اسی وجہ سے کہ کچھ آل محمد کے چاہنے والے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. جب تک سب کے سب آل محمد کے چاہنے والے پیدا نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک خدا عذاب نہیں ڈالے گا. اتنی آسان سی آیت، سمجھ لیتے آپ خود. خوب. اچھا اس آیت کو جوڑوں جنگ صفین کے واقعے سے.
امیر المومنین تلوار چلا رہے ہیں, 532 دفعہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. رات کی تاریکی میں تلوار چلاتے ہوئے جناب امیر نے 532 ٹائمز اللہ اکبر کہا. مالک اشتری نے کہا یبن رسول اللہ یا امیر المومنین یہ کیا تھا اللہ اکبر؟ کہا جب بھی کسی اپنے سامنے آنے والے کو میں نے دیکھا آیا, اس کو میں نے قتل کیا, حملہ کیا مجھ پہ, اس کو مارا, تو میں نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی. اب عجیب ہے یہ, سرکار ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ کی چپل کوئی لے گیا تو ہم مجلس بھول جائیں گے. مالک اشتری کی بہادری کو دیکھیے آپ, تلوار بھی چلا رہے ہیں اور کان مولا کی آواز پر ہے. اسی لیے جناب امیر نے فرمایا مالک تمہیں کیا پتا مالک کیا تھا؟ اگر پہاڑ ہوتا تو بہت بلند ہوتا, اگر پتھر ہوتا تو ٹوٹے نہیں ٹوٹتا. اور مالک کو کہا کہ اے مصر کے لوگوں تمہیں مالک کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس, یاد رکھو اس کو بھیج رہا ہوں ایجپٹ کائرو, جس کی تم سے زیادہ مجھے کوفے میں ضرورت ہے. امیر مومنین جس پر اعتماد کریں. آپ امیر مومنین کے دشمنوں اور دوستوں کی خصوصیت ہے. جو مولا کا چاہنے والا ہے وہ بھی تن من دھن سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہے. اس کے دماغ پہ سوائے جناب امیر کے کچھ ہے ہی نہیں. اور جو دشمن ہے وہ جناب امیر کی دشمنی میں اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہے. یعنی عجیب, آپ جا کر ہسٹری کو پڑھیے, تاریخ پڑھیے کہ کس طرح سے دشمن اور دوست جناب امیر کے. تو جناب امیر نے فرمایا جب میرے سامنے کوئی آیا میں نے تلوار چلانی چاہی تو اس کی نسلوں میں دیکھا, اگر کوئی میرا سچا چاہنے والا ہے تو میں نے اس کو قتل نہیں کیا, جانے دیا. نسلوں کو قیامت تک کے لیے دیکھا, اگر اس کی نسل میں میرا کوئی چاہنے والا نہیں تھا میں نے اس کو قتل کیا. یعنی یہ ہے ولایت. یہ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا, اس کا جو پردادا پردادا کا پردادا, نہ جانے کون سی نسل میں جناب امیر کا چاہنے والا پیدا ہوگا. اس شخص کی نسل سے جو جناب امیر کے سامنے تلوار کھینچ کے آیا صفین کے میدان میں. آپ سینیریو کو سمجھ رہے ہیں, منظر نامے کو کیا ہو رہا ہے, یا میں توضیح دوں؟ ایک شخص جناب امیر کے سامنے آ رہے ہیں, مسلسل فوجی آ رہے ہیں, جناب امیر یہاں موجود ہیں, اس کی نسلوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نسلوں میں قیامت تک کے لیے کیا میرا کوئی چاہنے والا ہے. اگر ہے تو میاں تم نکل جاؤ, ہماری ذوالفقار تم پہ نہیں چلے گی. کس کو قتل کیا؟ کہ جس کی نسل میں قیامت تک کے لیے کوئی جناب امیر کا چاہنے والا نہ تھا. تو آپ ولایت جناب امیر کی منزلت کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ 8ویں 10ویں 50ویں 1000واں پوتا کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے, اپنے پردادا کے پردادا کے پردادا کو اپنے وجود کی وجہ سے ذوالفقار سے بچا کر لے گیا. آپ اس ولایت کی حقیقت کو سمجھیے, فارمیلٹی نہیں ہے یہ. ایک آپ نے کہا صاحب مولانا کارنر خالی ہے, کیا کریں؟ یہاں پہ ایک گملہ لا کر رکھ دو. یہ کارنر خالی ہے, کیا کریں؟ یہاں پر ایک اور چیز لا کر رکھ دیجئے. یہ خالی ہے, یہاں پر ایک اسٹیچو رکھ دیجئے. ولایت ایسی چیز نہیں ہے. ولایت کا تعلق عالم غیب سے ہے. ولایت آپ کے روح پر, عبادت پر, رزق پر, تمام چیزوں پر اثر ڈالتی ہے. آپ دعا ندبہ پڑھتے ہیں, وہاں پر کیا لکھا؟ این السبب المتصل بین الارض والسماء. مولانا امامت کی ڈیفینیشن بتائیے. امام معجزہ دکھا سکتا ہے, امام یہ کر سکتا ہے, امام بیمار کو اچھا کر سکتا ہے, امام فلاں کام کر سکتا ہے. گنتے جائیے صبح تک. دعا ندبہ حل کر رہی ہے مسئلے کو. دیکھو امام غیب کو ظاہر سے جوڑتا ہے. اگر امام نہ ہو تو خدا سے تم جڑ ہی نہیں سکتے. یہ جو انسان اپنے انسانی وجود میں اس طرح سے نورانیت کو لے کر آئے, آپ اس کے بارے میں کیسے سمجھیں گے؟ یہاں تک میری بات ختم ہوئی. اگر آپ نے سمجھ لیا اس بات کو, اب 8ویں امام کے بارے میں گفتگو ہم یہاں سے آپ کے ذہنوں کو تیار کر لیا, اور انشاءاللہ تعالی کسی جگہ تک میں آپ کو پہنچانے میں انشاءاللہ کہ کامیاب ہو جاؤں. کب ولادت ہوئی ہے امام رضا علیہ السلام کی؟ 148 148 ہجری میں. ذیقات کی تاریخ آپ کو پتہ ہے. شہادت کب ہوئی ہے؟ 203 میں, 203. یہ 148 کون سا سال ہے؟ اس سال 2 واقعات ہوئے. ایک امام صادق کی شہادت ہوئی ہے, دوسرے امام رضا کی ولادت ہوئی ہے. یعنی پوتا دادا کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکا. ایک تو یہ واقعہ. دوسرا ایک اور واقعہ. اب امام رضا علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ امام رضا اگر 8ویں امام ہیں تو 7ویں امام امام رضا کے والد ہیں, اور کون ہیں؟ حضرت ابو الحسن موسیٰ ابن جعفر صلوات اللہ وسلامہ علیہما. ہمارے 4 اماموں کی کنیت ابو الحسن ہے اور نام علی ہے. اور قرآن نے ان اماموں کو, قرآن میں ان اماموں کو جن کے نام علی ہیں, قرآن نے کہا ہے کہ جس طرح سے 4 مہینے حرام ہیں, رجب, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم,
ان 4 حرام مہینوں کی خصوصیت ہے قرآن مجید کے مطابق یہ جو 4 امام ہم نے تم کو دیے جن کے نام علی ہیں، ان کی مثال حرام مہینوں کی سی ہے، یعنی ان کی حرمت ایک الگ حرمت ہے، ان کا احترام ایک الگ احترام ہے۔ تو یہ ایک چیز۔ سب سے پہلے ابو الحسن کس کی کنیت ہے؟ حضرت امیر المومنین کی۔ دوسری اس کے بعد ابو الحسن کس کی کنیت ہے؟ جناب امام موسیٰ کاظم کی۔ تیسرے ابو الحسن کون ہے؟ جناب امام علی رضا۔ چوتھے ابو الحسن کون ہے؟ جناب امام علی نقی۔ لیکن روایات میں جب کہا جاتا ہے ابو الحسن الاول، پہلے ابو الحسن، تو اس سے مراد جناب امیر نہیں ہوتے، کیونکہ کسی بھی امام نے، میں نے آج تک روایت نہیں دیکھی کسی بھی امام نے، امام حسن سے لے کر حضرت حجت تک، کسی بھی امام نے جناب امیر المومنین کے بارے میں جب گفتگو کی ہے تو ابو الحسن کہہ کر ذکر نہیں کیا ہے۔ یا امیر المومنین کا ہے، یا علی بن ابی طالب کا ہے، یا جدنا کا ہے، یا جدی کا ہے۔ ابو الحسن کہہ کر کون گفتگو کرتا تھا؟ یا رسالت ماپ یا شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، وہ ابو الحسن کہہ کر گفتگو کرتی تھیں۔ لہٰذا ابو الحسن اول کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم۔ ابو الحسن دوم کون ہے؟ امام رضا۔ اور ابو الحسن سوم کون ہے؟ حضرت امام علی نقی۔ 4 امام میں نے بتایا، علی ہیں، چاروں کی کنیت ابو الحسن ہے، لیکن امام سجاد کی کنیت ابو الحسن ہے، لیکن اتنی معروف نہیں ہے۔ جو زیادہ معروف اور مشہور اور پاپولر ہے، فیمس ہے، وہ کیا ہے؟ ابو محمد۔ کیا کہا میں نے؟ 148 میں امام رضا کی ولادت ہوئی اور 203 میں امام رضا کی شہادت ہوئی۔ 148 امام کب بنے؟ 183 میں۔ 48 سے آپ لگائیے 58 68 78 30 پلس۔ میرا میتھ اتنا اچھا نہیں ہے، میں گھر سے حساب لگا کے آنا بھول گیا، ورنہ آپ کو پتا جی 35 سال۔ 35 سال کی عمر میں امام بنے امام رضا علیہ السلام۔ یہ ہے امامت کا سلسلہ۔ والدہ کون ہے؟ تکتم یا نجمہ خاتون، یہ 2 نام ہیں، خیزوران بھی بعض نے لکھا ہے۔ کہاں سے تعلق تھا؟ صدرن یورپ، جنوبی یورپ اور نارتھ افریقہ کے درمیان ایک جزیرہ ہے، وہاں سے تعلق تھا۔ اب کیسے مدینے آئیں؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم کو جو طیب و طاہر خاتون نظر آئی کہ جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہو، خدا نے اسباب ایسے مہیا کیے وہ کسی طرح سے ہوتے ہوتے مدینہ میں یا سامرہ میں امام کے بیت الشرف میں آ جائے اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ جناب تکتم والدہ کا نام، یا نجمہ خاتون۔ 148 میں ولادت ہوئی ہے امام رضا کی اور 203 میں شہادت۔ تو امامت کب ملی؟ 183 امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی ہے۔ امامت کے ڈیوریشن کتنی ہے امام رضا علیہ السلام کی؟ 20 سال۔ یہ ہو گیا امام رضا کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو۔ اب ایک اور بات کروں آپ سے، امام رضا کی ولادت کس زمانے میں ہوئی ہے؟ عباسی سلطنت کے زمانے میں۔ عباسی سلطنت کے 3 ایرا ہیں، 3 پیریڈ ہیں۔ پہلا جب بگننگ آغاز ہو رہا ہے، روٹس اپنی مضبوط نہیں کی۔ دوسرا ازدہار، یعنی جب گلوریفائی ہو رہا ہے، فلرش کر رہا ہے، اور عباسی سلطنت اپنے عروج پر ہے۔ کس کا زمانہ ہے؟ ہارون اور مامون کا۔ کچھ برس امام رضا نے ہارون کے زمانے میں گزارے ہیں، کچھ برس امام رضا نے مامون کے زمانے میں گزارے ہیں۔ اچھا، امام رضا علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے، حکم تھا کہ 3 برس تک خاموش رہو گے، جب امامت پہنچے گی تم تک 3 برس تک خاموش رہو گے۔ لہٰذا امام رضا 3 برس تک خاموش رہے، اور 3 سال گزرنے کے بعد امام نے تبلیغ شروع کی۔ جو سوال آتا تھا جواب دیتے تھے، جو ہمارے معصومین کا طریقہ ہے تبلیغ کا۔ دیکھیے، کوئی جب آپ کہیں گے کہ امام نے تبلیغ شروع کی، کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی نامناسب اوچھے طریقے پہ امام گفتگو نہیں کرتے تھے، علم کے معراج پر ہیں، تقوی کی معراج پر ہیں۔ لوگوں کے دل میں بغض تھا، لوگوں کے دل میں جلاپا تھا کہ کیوں اولاد سیدہ کو یہ ملا، آپ خدا سے لڑیں گے کیا؟ خدا نے قرآن میں مجید میں اس کا حل بیان فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں جو نفرت ہے اہل بیت کے بارے میں وہ کس وجہ سے ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ حسد کیوں کرتے ہیں جن کو ہم نے اپنی طرف سے یہ تحفے دیے، ان سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ یہ اولاد سیدہ سے حسد نہیں کرتے، یہ خدا کے وجود سے ٹکرانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جو اولاد سیدہ سے حسد کرے وہ در حقیقت خدا کا منکر ہے، جتنی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے۔ تو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ ہارون کے زمانے میں۔
اب امام نے تبلیغ شروع کی، 3 سال خاموش رہنے کے بعد بادشاہ ہے، خلیفہ ہے ہارون. لوگوں نے کہا کہ یبن رسول اللہ آپ اتنا کھل کے گفتگو کر رہے ہیں، جو باتیں بتا رہے ہیں. وَدَمُ أَبِيكَ موسیٰ بن جعفر يَقْطُرُ مِن سَيْفِهِ، آپ کے باپ کا خون ابھی تک ہارون کی تلوار سے ٹپک رہا ہے. اس نے آپ کے باپ کو قتل کیا ہے، کتنے برس زندان میں رکھا بنو عباس نے، اور آپ یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. کہا کہ دیکھو یہ جو تم بات کر رہے ہو نا، یہ ہمارے نانا رسول خدا سے بھی کسی نے آ کر کہا تھا کہ آپ مکے میں تبلیغ کر رہے ہیں، یہاں پر ابو لہب ہے، ابو جہل ہے. تو میرے نانا نے کیا جواب دیا تھا؟ ان اخذ من ابو جہل شعرۃ فکذبونی. دیکھو ابو جہل اگر میرا ایک بال بھی بیکا کر لے نا تو مجھے رسول مت ماننا، جھٹلانا. اور میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں ان اخذ ہارون منی شعرۃ، اگر ہارون میرا ایک بال بھی بیکا کر لے فاعلموا انی لست بامام، تو جان لینا میں امام نہیں ہوں. یہ امام نے گفتگو کی. اب اس کے بعد جب امام نے گفتگو کی، یہ تمام کی تمام تبلیغات آپ کے سامنے میں نے کہہ دیا، کل بھی ہم امام رضا پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اب اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کو 48 برس کی عمر میں حضرت امام تقی علیہ السلام جیسی اولاد پروردگار نے عطا فرمائی. یعنی 8ویں امام کی آغوش میں 9ویں امام تشریف لائے. کتنے برس کی عمر میں؟ 48 یا 47 برس کی عمر میں. بہت لمبا پیریڈ ہے. شیعہ پریشان ہو گئے. روایت ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ بابرکت امام 12 اماموں میں محمد تقی علیہ السلام ہے. کیوں؟ کیونکہ جب محمد تقی علیہ السلام امام رضا کی آغوش میں آئے تو جو مومنین تھے، جو مایوس ہو چکے تھے، گھبرا رہے تھے کہ 12 اماموں کا وعدہ کیسے پورا ہوگا، ایک دفعہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے ان کے دلوں میں امید کی کرن جاگی، ایک ہوپ ان کو نظر آئی کہ ایک امام ہمارا آ چکا ہے. ایک شخص آتا ہے 8ویں امام کے پاس، کہتا ہے یبن رسول ان حدث کون، ان حدث حدث، اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، ہم تو کسی کو نہیں دیکھ رہے. امام نے کہا میرا وارث. تو اس نے دیکھا کہ وارث تو کوئی ہے نہیں، اور 40 برس ہو چکے ہیں، یہ ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، تو اب کیسے کیا سلسلہ ہوگا. اس کو شک میں دیکھا تو امام نے کہا من یجتری غیری ان یقول ھذا، دیکھو اولاد نہیں ہے نا میری، تو تم سمجھ رہے ہو شک میں کہ نواں امام کون ہوگا، کیسے ہوگا. یہ بتاؤ میرے علاوہ کس میں جرت ہے کہنے کی کہ میرا بیٹا امام بنے گا؟ نہیں ہے. اور میں تم سے کہہ رہا ہوں میرا بیٹا ہوگا، تو تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ لہٰذا یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. اچھا، اب بچوں کے لیے جو جدید ایجوکیشن سسٹم میں جاتے ہیں، جب ان کو معجزے بتائے جاتے ہیں، امام نے اشارہ کیا پتھر سونا بن گیا، امام نے اشارہ کیا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس پہ میں گفتگو کروں اور ایک واقعہ سناتا ہوں. ابو اسماعیل سندھی کس کے زمانے میں؟ امام رضا کے زمانے میں. اس کو خبر ملی کہ مدینے میں حجت خدا موجود ہے. خدا دیکھیے جب کسی کی ہدایت چاہتا ہے نا تو وہ سندھ میں ہو، اس زمانے کا ہندوستان، اس کو یہ خبر پہنچ جاتی ہے. تو یہ خدا کا لطف ہے. اب یہ کیسے آپ اپنی نسلوں کے لیے کیجئے، سیکھیے نا ان واقعات سے، درس لیجئے کس طرح سے اپنی نسلوں کے لیے. وہی بات، گھر میں ولایت کے رنگ کو پررنگ کیجئے. گھر میں آپ کے امامت کے سلسلے میں خاص اہتمام ہو. امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت آئی، اچھا شہادت تھی امام علی نقی کی، ٹھیک ہے گزر گئی. حدیث قصہ 2 مصرے مرثیے کے، ایک مختصر زیارت امام علی نقی علیہ السلام کی پڑھیے. دعائے عہد پڑھنا مت بھولیے. جمعے کے دن آپ کے پاس جو کچھ ہے امام کا صدقہ ہے. مولانا وہ بھی تو اس دین کے ماننے والے، ان کے پاس تو بہتات ہے. دیکھیے یا تو طے کر لیجئے کس دروازے سے آپ کو لینا ہے. اگر اس دروازے سے ملنے والوں کی کثرت پہ آپ پریشان ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں چلے جائیے، امام نے نہیں روکا. کوئی رتی برابر نہ امام کا کچھ سنوار سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا. تو وہ آیا اور اس کے بعد آ کر امام رضا کے پاس پہنچا. اب یہ بیچارہ سندھ سے آیا ہے، اب سنسکرت بول رہا تھا، سندھی بول رہا تھا، ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں اس نے سندھی، کچھ عربی، ہندی کیا بولی ہو نہ جانے، گفتگو کی. امام نے سلام کا جواب دیا تو روایت کے الفاظ ہیں جو لکھے ہیں کہ اس نے سلام کیا، فتکلم، سندھی اور عربی ملا کے ٹوٹی پھوٹی بلاخر بروکن عربی میں بروکن لینگویج آتی تھی اس کو. فاجابہ بالسندھیہ، امام رضا نے سندھی میں جواب دیا.
اب جو سندھی میں جواب دیا تو بالکل بہت چکا حیران رہ گیا, منہ کھلا رہ گیا. کہا کہ ما کنت عارف انک تحسن بالسندھیہ, مولا میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کو سندھی بھی آتی ہے. تو یہ ایک معجزہ ہے امام کا. اچھا اب ہمارے آپ کے لیے معجزہ ہے. تو اس کے بعد امام نے کہا کہ تمہیں عربی نہیں آتی؟ نہیں آتی. کہتا ہے کہ امام نے ایک پتھر میرے منہ میں دعا پڑھ کے رکھا, جب باہر نکلا تو نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ عربی بول رہا تھا. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو میرے ہم عمر ہیں اور یا مجھ سے چھوٹے بھی ہیں یا بڑے بھی ہیں تو ہماری طرح ان کی پرورش ہوئی ہے. اب یہ بچے سنیں ذرا غور سے کہ معجزے کا فلسفہ کیا ہے, فلسفی آف میریکلز ہے کیا. یہ بچے سنیں, اگر بچے نہیں سن رہے تو بڑے سنیں اور اس ایگزامپل کو جا کر ان کے لیے ایکسپلین کریں گھر میں. ایک شخص آپ کو سڑک پہ ملتا ہے, آپ ہندوستان گئے, پاکستان گئے, امریکہ گئے, کہیں بھی گئے, وہ کہتا ہے میں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوں, میں انڈیا کا پی ایم ہوں, میں پاکستان کا, کسی بھی ملک کا. آپ کہیں گے کیا بات کریں, نیوز پیپر سب جگہ آپ تھوڑی ہیں, وہ تو واضح ہے کہ یہ ابھی گوگل کریں, انٹرنیٹ پہ دیکھیں, جو ایکٹیو پریزیڈنٹ ہے وہ یہ ہیں, ایکٹیو پرائم منسٹر یہ ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, بات آسان سی ہوگی. مجھے یہ بتائیے کہ آج سے 1000 سال پہلے اگر اکبر بادشاہ آ کر کہتے ہم اکبر ہیں تو لوگ آدھے گھنٹے تک تو مذاق اڑاتے. دلی میں گھوم رہے ہوتے, آگرے میں کوئی نہیں مانتا. واقعاً ایسا ہوتا تھا, کیونکہ نہ انٹرنیٹ نہ فیس بک نہ کچھ, کیسے پہچانیں گے. یہ جناب امیر کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں, کوفے میں خلیفہ ہو گئے تھے, آدھا کوفہ نہیں جانتا تھا. کبھی بدتمیزی کی, لوگوں نے بے ادبی کی تو نہیں جانتا تھا. تو اب اگر 1000 سال پہلے کا مسئلہ ہے اور اس وقت کا بادشاہ ہے, فرض کیجئے بابر, اکبر, اورنگزیب, شاہ جہاں, کوئی بھی, تو اب وہ کیسے بتائے گا کہ اگر دیکھو ابھی ایک آواز لگائیں, ہمارے چھپے ہوئے محافظ کھڑے ہیں, آ گئے, دیکھو یہ بادشاہ کی مہر ہے, دیکھو یہ ہمارے سپاہی ہیں, دیکھو یہ گھوڑا ہے, یہ ہم آہستہ آہستہ. اچھا تمہیں بتائیں اس شہر کا کوتوال, بلا کے لاؤ کوتوال کو. کوتوال کہ ارے حضور آپ یہاں کہاں, بادشاہ سلامت. تو آپ کو یقین آ جائے گا, وہ اتنے ثبوت آپ کو پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے, میں آگے بڑھوں, بچے سن رہے ہیں. مجھے بتائیے ایک ہستی, ایک شخص کہتا ہے میں وہاں سے آیا ہوں, یہ آپ کو خدا کو دکھائے, جبرائیل کو دکھائے, کیا دکھائے؟ وہ جو وہاں سے جڑا ہوا ہے وہ کوئی ایسا ثبوت دے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص وہ ثبوت نہ دے سکے. جس طرح سے پریزیڈنٹ اپنی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس دکھائے گا, پاسپورٹ دکھائے گا, آئی ڈی کارڈ دکھائے گا, کہے گا گوگل پہ جاؤ تصویر دیکھو میری, اور اپنے نوکر چاکر سب بلائے گا, جو بھی ہوگا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. وہ شخص جو عالم غیب سے جڑا ہوا ہے, اور وہ انسان جو یہ دعویٰ کر رہا ہے, کلیم کر رہا ہے کہ میں نے نالج کہیں سے ایکوائر نہیں کی ہے کالج یونیورسٹی سے, بلکہ مجھے وہیں سے دی گئی ہے. تو آپ کہیں اگر نالج آپ نے وہاں سے لی ہے تو کچھ اس نالج کی بنیاد پر, ڈیوائن نالج کی بنیاد پر, جو آپ کو ڈیوائن اتھارٹی دی گئی ہے اس کو ذرا دکھائیے. یہ جو ڈیوائن نالج کی بنیاد پر, علم لدنی کی بنیاد پر, ڈیوائن اتھارٹی یعنی خدا نے جو طاقتیں دی ہیں امام معصومین کو, اس علم کی بنیاد پر اس طاقت کو ظاہر کرنے کا نام ہے معجزہ. آپ گئے امام رضا کے پاس, آپ امام رضا ہیں, کون ہے مجھے تو نہیں پتا. مولا مجھے نہیں پتا آپ امام رضا ہیں کہ نہیں ہیں, میں تو نہیں جانتا. بیابان میں ملے ہیں آپ سے, مکے جا رہے ہیں آپ, مدینے جا رہے ہیں, نجف جا رہے ہیں. تو امام کہیں گے تمہیں کیا چاہیے کہ میں تمہیں یقین دلاؤں؟ اچھا یہ بتائیے میں جب گھر سے نکلا کیا سوچ رہا تھا؟ تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر امام کو اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے, اور پروف کرنے کے لیے امام معجزہ دکھاتے ہیں. اور کبھی اب امام کی شخصیت اکیڈمک نالج آپ کو دی ہے, جہاں پر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں فلسفہ, منطق, کلام, تفسیر, حدیث کے ساتھ, تو وہاں پر امام اکیڈمک لیول پر آ کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. خطبے دیے امام نے عقائد کے اوپر, توحید پر, رسالت پر. لیکن ایک شخص سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے, تو اب امام اس کو معجزہ دکھائیں گے. لہٰذا ہمیشہ جو شخصیت, جو ہستی, جو ذات, یا نبی ہو یا امام ہو, اگر کہہ رہی کہ میں خدا سے جڑا ہوا ہوں تو اس کے پاس معجزہ ہونا چاہیے. معجزہ بشر انسان کی آسانی کے لیے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں امام کی زندگی میں جو واقعات سخاوت کے ہیں. ایک شخص آتا ہے, مدینے میں تشریف فرما تھے, آتا ہے بھیک مانگتا ہے, یا ابن رسول اللہ میری مدد کیجئے امام رضا سے. اس شخص نے کہا اعطنی بقدر ہمتک,
اے ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا، اے علی رضا مجھے کچھ پیسے دو. کتنے دوں؟ کہا جتنی تمہاری سخاوت کے مطابق ہو. امام نے کہا اما علی قدر ہمتی فلا استطیع، اپنی سخاوت کے مطابق اگر تجھے دینا چاہوں اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. اس وقت جو میرے پاس پیسے ہیں وہ میں میری سخاوت کو بیان نہیں کر سکتے. وہ کہا کہ اچھا ایسا ہے تو آتنی بقدر ہمتی، بس میرے کرم اور میرے اسٹیٹس کے مطابق دو. امام نے کہا اب تم نے جتنے پیسے تھے لا کر امام نے اس کو دیے. جب دیے کہا دیکھو مدینے سے آئے ہو چلے جانا، اور اگر دوبارہ مجھے مدینے میں دیکھو تو میرے سامنے مت آنا، سلام بھی مت کرنا. اچھا ٹھیک ہے، پیسے مل گئے اس کو، چلا گیا. ایک صحابی بیٹھا تھا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ نے یہ جملہ کیوں کہا ہے اس سے کہ مدینے میں جب مجھے دیکھنا میرے سامنے مت آنا، راستہ بدل کے چلے جانا. فرمایا لکی لا ارا ذل السؤال فی وجہ، فرمایا اس وجہ سے کہ میں نے اس کو پیسے دیے، جب یہ دیکھے گا تو اس کو یاد آئے گا کہ میں نے اس سے پیسے لیے تھے. سوال کرنے کی، ہاتھ پھیلانے کی شرمندگی میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا. آپ جملہ دیکھ رہے ہیں، یہ عجیب جملہ ہے. شیخ صدوق نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ایک شخص نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا اور فرمایا کیف انتم، تمہارا کیا حال ہوگا اے خراسان والوں کہ جب میرے وجود کا ایک ٹکڑا تمہارے سرزمین پر بطور امانت رکھا جائے گا. اس نے یا رسول اللہ کون ہے وہ جو آپ کا ٹکڑا ہوگا ہمارے خراسان میں دفن ہوگا؟ کہا میرا بیٹا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا. اس نے کہا علی ابن موسیٰ رضا آپ کا بیٹا وہاں دفن ہوگا؟ تو رسول خدا نے فرمایا 3 دفعہ کہو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ. اور یہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات بیان کروں، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو پہلی زری رکھوائی ہے امام کی قبر پر، وہ وہاں کے اہل سنت حاکم نے رکھوائی ہے. اہل بیت کی محبت شیعہ سنی کی حدود سے بالا تر ہے. یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت شیعہ اور سنی میں تقسیم ہو گئی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ، اب میں کوشش کروں گا کہ 5-7 منٹ آپ کے اوپر لوں گا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں. کیا کروں میں، ہر روز یہ ہو رہا ہے، بہت معذرت. بہرحال جب امام رضا چلے 199 میں 199 میں مامون نے بلوایا. کہاں؟ خراسان. کہاں سے؟ مدینے سے. روٹ کیا تھا؟ مدینے سے امام آئے بصرہ، بالکل اپنے جد مولا حسین کی طرح، بجائے کوفے کے بصرہ آئے. بصرے کے بعد اہواز آئے، اہواز کے بعد شوشتر، اور وہاں سے اب اختلاف ہے. تاریخ نے 3 راستے بتائے امام رضا کے کہ کس طرح سے امام رضا خراسان پہنچے. جب امام رضا خراسان پہنچے، خوب توجہ کیجیے گا، یہ کون سا سن ہے؟ 199. رسول خدا کے انتقال کو، شہادت کو کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 199 میں سے 10 ایئرز کم کر دیجئے، 189، آلموسٹ 200 ایئرز، یعنی 2 سینچریز اور تقریباً آپ سمجھ دیجئے کہ 9 ڈیکیڈز گزر چکی ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ 200 سال کر لیجئے اس کو. امام رضا جب نیشاپور میں پہنچے، کہ جو آپ سب جو مشہد جا چکے ہیں، تو وہاں پر کئی 100 راوی کھڑے تھے کاغذ قلم لے کر امام سے حدیث سننے کے لیے. یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، مجھے کچھ اور بات بتانی ہے آپ کو. ان راویوں سے پوچھئے یہ بات ہے، میں کیوں اتنا انسسٹ کر رہا ہوں 199، کیونکہ اس زمانے میں نیشاپور میں شیعہ نہیں تھے. 199 میں نیشاپور میں شیعہ نہیں تھے. نیشاپور ایک مکسڈ آبادی والا شہر تھا اور میجورٹی اہل سنت حضرات کی تھی. یہ اہل سنت حضرات جو راوی کھڑے ہیں یہاں پر، ان سے کوئی پوچھے کہ تم علی ابن موسیٰ رضا کے انتظار میں کیوں کھڑے ہو، یہ کہنا کوئی حدیث بتائیں. تو اگر ان سے کہا جائے کہ یہ جو ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا آ رہا ہے اس نے رسول خدا کو نہیں دیکھا، اگر یہ سمپل ایک نیریٹر ہے تو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے ہو؟ اور اگر تمہیں رسول کی حدیث چاہیے تو ایک سے بڑھ کر ایک محدث مدینے میں موجود ہیں، اس سے کیوں لے رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمان کی نظر میں رسول کی اولاد سے ہونا اتنا امپورٹنٹ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے حدیث لے سکتے ہیں لیکن اس کی زبان سے جو حدیث لیں گے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کو اس یہاں پر مینشن کروں وہ یہ کہ 700-800 راوی کیوں آ رہے ہیں، 1000 راوی کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ بھائی جب آپ ناقے کے پاس، اونٹ کے پاس جو سواری ہے، جو کیمل ہے،
اس کے پاس کھڑے ہوں گے, امام چیخ کے تو بات نہیں کر سکتے, اتنا بڑا 1000 لوگ ہیں, آواز نہیں جائے گی. تو آپ کہیے تم آگے چلے جاؤ, جو کہیں مجھے بتا دینا. سب نزدیک آ گئے اور کان دھرے امام کی آواز پر. یعنی کیا مطلب؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو زبان مبارک سے آواز نکل رہی ہے, خود میں اس کو سن کر لکھوں گا, فضیلت الگ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے کے شہروں میں چاہے اہل سنت ہوں چاہے شیعہ ہوں, اولاد فاطمہ کے لیے جو احترام تھا وہ کسی کے لیے نہیں تھا. یہی جلاپا کھا گیا لوگوں کو, کیا جائے. لہٰذا امام نے پھر اس کے بعد آ کر کہا, حدیث بیان فرمائیے, امام نے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن امن عذابی. خدا فرماتا ہے, ایسے نہیں کہ خدا فرماتا ہے, کہا میں نے اپنے والد موسیٰ کاظم سے, انہوں نے اپنے والد جعفر صادق سے, انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے, انہوں نے اپنے والد زین العابدین سے, انہوں نے اپنے والد حسن ابن علی سے, انہوں نے اپنے والد امیر مومنین سے, امیر مومنین نے میرے نانا رسول خدا سے, رسول خدا نے جبرائیل سے, جبریل نے خدا سے سنا ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے. خوب توجہ کیجیے گا. امام رضا اگر کہہ دیتے میں کہہ رہا ہوں, بات ختم ہو جاتی, کوئی سوال نہیں کرتا. لیکن امام کی گفتگو کا انداز دیکھیے آپ. فرمایا خدا نے فرمایا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے, کیسل ہے میرا, جو اس کے اندر آ جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. حدیث لوگوں نے جلدی جلدی لکھی اور امام نے دوبارہ محمل جو ہوتی تھی ہودج اماری, اس کے اندر گئے, پردہ گرا, کیمل ناقہ اونٹ امام کا کھڑا ہوا اور چلنے لگا. جب تھوڑی دور چلا تو امام نے پردہ ہٹایا, اپنے سر اقدس کو باہر نکالا, کہا بے شرطہا و شروطہا, ہے تو مضبوط قلعہ لیکن سبجیکٹڈ ٹو سرٹن کنڈیشنز. کہا بے شرطہا و شروطہا, کہا اور فرمایا وانا من شروطہا, اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. جب رسول اللہ باقی شرطیں کون ہیں, تو امام رضا فرمائیں گے باقی شرطیں جانتے ہو کون ہیں؟ مجھ سے پہلے کے 7 اور میرے بعد کے 4. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا توحید, سرکار توحید پہ جتنے درس دے لیجئے, جب تک امامت کی چاشنی نہ ہوگی توحید کسی کام کی نہیں ہے. مولانا یہ آپ جوش میں آ گئے, یہ آپ نے تعصب کا مظاہرہ کیا. نہیں سرکار دلیل ہے, اب یہاں بتاؤں گا, آپ کو بھی تھکاؤں گا اپنے کو بھی تھکاؤں گا, لہٰذا باہر کھڑا ہوتا آپ مجھ سے پوچھ لیجئے. لہٰذا لوگوں نے اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے خاندان سے نہیں ہے امام, لیکن اس کے باوجود بھی اب چلیے جا کر قرآن نے کہا کہ ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا. خدا فرما رہا ہے ہم نے ابراہیم کی اولاد کو وہ ٹیریٹری دی ہے, وہ علاقہ دیا ہے حکومت کے لیے جو کسی کو نہیں دیا. اب انسان پریشان ہوتا ہے, امام حسین کے پاس تو کوئی بھی حکومت کرنے کی جگہ نہیں تھی, امیر مومنین سے بڑی حکومت تو بعد کے بادشاہوں کی تھی, امام رضا کے پاس تو کوئی حکومت نہیں تھی. خدا کیا فرما رہا ہے ملک عظیم؟ مولا نے فرمایا اس ملک عظیم سے مراد ہے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت اور اطاعت. ہم پر تم نے ہمیشہ ظلم کیا, پیسہ ہمارے پاس نہ تھا, پیسہ ہمارے پاس نہیں تھا, پیسہ تمہارے پاس تھا, آرمی تمہارے پاس تھی, ہماری جورسڈکشن میں نہیں تھا یہ, ہم نے کوئی کام نہیں کیا. تم پیسے خرچ کرنے کے باوجود بھی وہاں تک نہ پہنچ پائے کہ جہاں ہم اپنی اسرت مفلسی اور پاورٹی کے ساتھ پہنچ گئے. یہ ہے ملک عظیم. یعنی کیا مطلب؟ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے, یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. لہٰذا کیا آپ سمجھیے بات کہ توحید کا تعلق کیا ہے. اور کل اگر اس پر کسی نے سوال کیا, کل میں اس میں مزید گفتگو کروں گا. تو امام رضا وہاں تک گئے, عجیب سلسلہ, اور جا کر خراسان میں پہنچے. اور ولایت عہدی کے بارے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ مت سمجھیے کہ مامون کو ترس آ گیا تھا, دل میں رحم آ گیا تھا, نہیں, ایک چال چلی تھی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جتنے بھی لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے سامنے ثابت کر سکے کہ دیکھو ہم نے اپنی ولایت عہدی دی, تمہارا امام ہمارے پاس آ گیا. امام رضا علم غیب سے جانتے ہیں. جب خراسان میں پہنچے, بادشاہ نے محل میں کمرہ تیار کروایا, کہا کہ نہ, محل میں نہیں رہوں گا, مسجد میں رہوں گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا نہ کسی کو ٹرمینیٹ کروں گا. تو یہ کیسی بادشاہت کی ولایت عہدی تھی کہ جس میں تمہارا ولی عہد نہ تمہارے محل میں رہ رہا ہے, نہ کہہ رہا ہے نہ میں تمہاری کسی سیاست میں دخل دوں گا, نہ کوئی اور کام کروں گا. اب اس پہ تاریخ میں لمبی گفتگو ہے, میں نے آپ کی خدمت میں یہاں تک بتا دیا. اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب, اور عجیب امامت ہے امام رضا علیہ السلام کی.
بہرحال بادشاہ نے بلایا، اور جب امام باہر نکلے، ابو سلط ہروی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ایک دفعہ خادم آیا، کہا کہ آپ کو محمود نے بلایا ہے۔ امام جب اپنے گھر سے نکلے، ابو سلط سے کہا کہ جو امام کے ساتھ رہ رہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ امام کے تمام گھر والے مدینے میں ہیں۔ کہا کہ ابو سلط جب واپس آؤں، اگر میرے چہرے پہ نقاب پڑی ہو مجھ سے بات مت کرنا، اگر میرے چہرے پہ نقاب نہ ہو تو مجھ سے بات کرنا۔ آپ کو یہ جملہ سن کے کچھ یاد آیا؟ آپ ایک سنتے ہیں جملہ ممبر سے کہ سیدہ نے اسما سے کیا کہا تھا؟ اسما جب تک ذکر کی آواز آتی رہے سمجھ لینا کہ رسول کی بیٹی زندہ ہے، جب ذکر کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ ایک دفعہ امام گئے، بادشاہ نے اپنے سامنے بٹھایا، انگور دیے، کہا کہ نوش فرمائیے۔ امام نے انکار کیا۔ دو غلام نکل کر آئے، شمشیر بدست، ہاتھوں میں تلوار لے کر، اور بادشاہ نے کہا کہ اگر انگور نہیں کھائے تو میں فلاں الزام آپ پر لگا دوں گا۔ بہرحال امام نے کہا اگر یہ ہے، زبردستی ہے، تو اب مشیت خدا ہے، حکم خدا ہے، اور امام نے 3-4 دانے تناول فرمائے۔ اس کے بعد اپنے مقام سے بلند ہوئے، اٹھے اور جانے لگے۔ بادشاہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کچھ اور کھائیے۔ کہا کہ جو تو چاہتا ہے ان 3 دانوں میں وہ کام ہو جائے گا، اور میں وہیں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے۔ دق الباب کیا، ابو سلط نے دروازہ کھولا۔ ابو سلط کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا، ایک عجیب پریشانی۔ کیوں؟ دیکھا امام رضا کے چہرے پر نقاب پڑی ہے۔ امام رضا حجرے میں گئے، دروازہ بند کیا۔ ابو سلط نے گھر کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ تھوڑی دیر میں ابو سلط نے دیکھا کہ ایک بہت کمسن بچہ، 8 برس کا نورانی بچہ، شکل پر چہرے پر نور ہے، ایک دفعہ گھر کے اندر موجود ہے۔ کہا صاحبزادے آپ کہاں سے آئے؟ دروازہ تو بند تھا۔ اس بچے نے جواب دیا جو خدا مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ مجھے خراسان وہ اس بند دروازے سے بھی گزار سکتا ہے۔ ابو سلط سمجھ گئے۔ اب روایت یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور امام رضا کے پاس گئے۔ دیکھیے جب ہمارے ائمہ کو زہر دیا جاتا تھا نا تو مختلف کیفیتیں ہوتی تھیں۔ امام موسیٰ کاظم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، امام حسن نے قے کی، امام سجاد، امام باقر، امام محمد تقی یہ چل پھرنے سے بالکل مشکل میں آ گئے تھے۔ امام رضا میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہی، اپنے بچھونے پر لیٹے ہیں۔ جب دیکھا نا امام محمد تقی آئے ہیں تو ایک دفعہ سہارا لے کر اٹھے اور بہت بھیج کر اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ میں کہوں گا اے امام رضا آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں میں اس جملے کو کہہ کر کہ جو آپ نے کہا کہ جب بھی کسی پردیسی مظلوم پر رونا ہمارے جد حسین پر ضرور رونا، میں کہوں گا اے امام رضا آپ کتنے خوش قسمت تھے، اور اے امام تقی آپ کے نصیب کتنے اچھے ہیں کہ آخری وقت میں آپ اپنے پدر بزرگواں کو کلیجے سے تو لگا سکے۔ ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے، ایک بیٹا سید سجاد ہے جو چاہتا ہے کہ باپ کو کلیجے سے لگائے، لیکن بخار کی وجہ سے اتنی طبیعت میں ناسازگی ہے کہ مولا خیمے سے باہر نہیں جا پا رہے۔ بس ایک دفعہ امام نے وصیتیں کی اور اس کے بعد امام محمد تقی کی آغوش میں امام نے دم توڑ دی۔ میں امام محمد تقی کی خدمت میں تعزیت اور پرسہ پیش کروں گا۔ میں کہوں گا اے امام محمد تقی، اگرچہ آپ امام معصوم ہیں لیکن باپ کا غم ہوتا ہے۔ 8 برس کا مظلوم امام کوئی نہیں ہے کہ جو دلاسا دے، لیکن میں کہوں گا مولا آپ کے خیمے تو نہیں جلائے گئے، آپ کے رخساروں پر تماچے تو نہیں لگائے گئے۔ پس ایک دفعہ امام محمد تقی علیہ السلام نے غسل و کفن دیا اور دوبارہ باعجاز امامت مدینے واپس پہنچ گئے۔ جب مدینے واپس پہنچے ہوں گے امام محمد تقی، گھر میں داخل ہوئے ہوں گے، پھوپھیوں کو بتایا ہوگا، 17 پھوپھیاں ہیں امام محمد تقی کی، بتایا ہوگا کہ آپ کے بھائی کے کفن دفن سے کو انجام دے کر آ رہا ہوں۔ گھر میں گریہ ہوا ہوگا، لیکن بہنوں نے دیکھا ہوگا پھوپھیوں نے محمد تقی موجود ہے، ایک کے بعد ایک پھوپھی کلیجے سے لگاتی ہوگی، پھوپھیوں کے کلیجے سے لگ کر گریہ کرتے ہوں گے، دل کو سکون آ جاتا ہوگا کہ امام وقت موجود ہے۔ لیکن میں کہوں گا اے امام محمد تقی، جب آپ نے جا کر شہادت کی خبر سنائی ہوگی اس کے بعد یہ فرمان نہیں آیا ہوگا کہ ان ظالموں کے خیموں کو جلا دو۔ ایک مرحلہ یہ تھا امام کی شہادت کا کہ آپ آئے، آپ نے آ کر خبر دی
اور ایک مرحلہ وہ تھا کہ مظلوم امام خود خیمے میں نہ آیا، ذوالجناح خبر لے کر آیا۔ جیسے ہی ذوالجناح خبر لے کر آیا، واہ محمدہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی، سیدانیوں نے ماتم شروع کیا۔ ابھی سیدانیاں ماتم میں مشغول تھیں، اتنی فرصت بھی نہ دی گئی، خیموں میں آگ لگائی گئی۔ میں کہوں گا اے امام محمد تقی، آپ اپنی پھوپھیوں کے سامنے ہیں، ذرا سید سجاد کی پھوپھیوں کا عالم دیکھیے، پا برہنہ صحرا کے خیمے تپتی ہوئی ریت ہے، کوئی مدد کرنے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد علیک صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما همنا وارزقنا العافیہ ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگار ہماری اس قلیسی عبادت کو اس امام باڑے کے بانیان کی طرف سے، اس امام باڑے کے خدمت گزاران کی طرف سے، اس عزاداری میں حصہ لینے والوں کی طرف سے، تمام کے تمام لوگ جو اس امام باڑے سے منسلک ہیں، اٹیچ ہیں، اور جن لوگوں نے اس فرش عزا کو بچھایا ہے، ان سب کی طرف سے حضرت حجت کی بارگاہ میں تعزیت، پرسے اور تسلیت کے لائق قرار دے۔ امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما۔ جو ہمارے ذوی الحقوق اعزاء اقربا سوز سلام نوحہ مرثیہ پڑھنے والے علماء مراجع فقہا بزرگان والدین ارحام اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس امام باڑے کے بنانے والے خدمت گزار دنیا سے چلے گئے، ان کو امام رضا کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو ان میں سے زندہ ہیں ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما۔ اگر اس مجمع میں مجھ سے التماس دعا کو کہا ہے ایک بندہ مومن نے اور بعض بندگان نے یہاں پر اسی شہر میں، آپ کے لیے بھی نیابت کر کے ان کی طرف سے، اگر کوئی تنگ دست ہے، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، کسی مشکل میں گرفتار ہے، امام رضا کی قسم دیتے ہیں پروردگار تجھے اس کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ جو لوگ رسول خدا قرآن کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، عزاداری کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پروردگار ان کی سازشوں کا رخ خود ان کی جانب موڑ دے۔ پروردگار ہم سب کے خانوادوں میں، گھروں میں قیامت تک کے لیے ذکر فضائل و مصائب محمد آل محمد کو باقی اور قائم و دائم فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کل مرحومین و مرحومات، خصوصاً اس شہر کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت کے لیے، حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔